السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یار آپ لوگ تو کمنٹس میں بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ناول کیسا ہے۔ یار بتائیں تو صحیح کہ ناول آپ سب کو کیسا لگتا ہے۔ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 7۔ زویا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ذیان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ذیان جو نظریں جھکائے منہ پر ہاتھ رکھے کھویا ہوا کھڑا تھا، وہ زویا کی موجودگی محسوس نہ کر سکا۔ زویا کچھ پل خاموش کھڑی ذیان کو دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ذیان کا سر جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے زویا کو ذیان کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ زویا اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ الیشیا کے سامنے تو وہ بہت ہمت دکھا کر آئی تھی کہ ذیان اسے کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن یہاں پہنچ کر ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ زویا نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اپنا ہاتھ ذیان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ذیان نے اپنے ہاتھوں پر جانا پہچانا نرم لمس محسوس کر کے چونکا اور فوراً نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ذیان کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلک رہی تھی۔ ذیان نے جیسے ہی اپنی نیلی آنکھیں سامنے کی طرف اٹھائیں تو اسے سامنے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑی زویا نظر آئی۔ ذیان کو ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ذیان نے اپنی آنکھیں دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے مس لیں، گویا اسے یہ گمان گزرا کہ وہ خیال دیکھ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد زویا بھلا یہاں کیسے رک سکتی تھی؟ وہ بھی سب کے ساتھ ہی چلی گئی ہوگی، وہ بھلا یہاں کیوں کر رکے گی؟ ذیان نے آنکھیں مسل کر سامنے دیکھا تو زویا اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، بالکل ویسے کی ویسی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ ذیان ابھی آنکھیں پھاڑے زویا کی موجودگی کا خود کو یقین دلا ہی رہا تھا کہ زویا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ذیان کے ہاتھ سے ہٹا کر اس کی گال پر رکھ دیا۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زویا نے لہجے میں پیار سمو کر ذیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زویا کا محبت سے پوچھنا تھا کہ ذیان کی نیلی آنکھیں ایک دم نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ذیان نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر زویا کے گلے لگ گیا، اس کی کمر کو کس کے پکڑ لیا۔ زویا تو ذیان کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ زویا کا دل ایک دم بے قابو ہو کر شدت سے دھڑکا۔ زویا کو ایسے لگا جیسے اس کا دل باہر آ جائے گا۔ ذیان زویا کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ زویا زویا میرا یقین کریں، میں پاگل نہیں ہوں، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے اکسایا جاتا ہے یہ سب کرنے کے لیے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر پارٹی خراب نہیں کی، آپ نے دیکھا نا، دادو مجھ سے ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی ہیں، میں نے آپ کو بھی رلا دیا، لیکن میں کیا کروں، مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا، میں ایک دم آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، ایسا میرے ساتھ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب بھی میں آپ کے قریب۔ ذیان کہتے کہتے خاموش ہو گیا، پھر جیسے اسے ایک دم سے ہوش آیا، وہ کرنٹ کھا کر زویا سے دور ہوا اور اپنی شرٹ کی آستینوں سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ زویا تو ذیان کے آثار میں ہکا بکا کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی کہ ذیان کے ایک دم خاموش ہونے اور خود سے دور ہونے پر وہ سوالیہ نظروں سے ذیان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ میرے قریب کیا ہے انگری خان؟ زویا الجھی نظروں سے ذیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کاکا کچھ نہیں، ذیان نے نظریں چراتے ہوئے 2 لفظوں میں جواب دیا۔ وہ آنکھیں نیچے کیے کھڑا تھا، جیسے اپنی ابھی کی حرکت پر شرمندہ ہو۔ زویا نے گہرا سانس بھرا، پھر آہستگی سے بولی، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ زویا پیچھے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ذیان کو ہاتھ سے پکڑ کر بولی۔ ذیان چپ چاپ زویا کے ساتھ بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے زویا کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بات سنو انگری خان، زویا نے ذیان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بہت محبت سے ذیان کو پکارا۔ میں جانتی ہوں
तुम पागल नहीं हो। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ वो तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये भी तो देखो ना कि दादी ने कितनी मोहब्बत से सब कुछ सजाया था। उन्होंने खुद अपनी निगरानी में एक-एक काम करवाया था, सिर्फ तुम्हारे लिए, सबको बताने के लिए कि उनका पोता अब ठीक हो गया है। वो कितनी खुश थीं, उनके होठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। मैंने देखा था कामरान को तुम्हारे साथ स्टेज पर खड़े बातें करते हुए। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये सब तुमसे कामरान ने करवाया। वो जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा था ताकि तुम गुस्सा करके पार्टी खराब कर दो, और हुआ भी वैसे ही जैसे वो चाहता था। दादी सबको दिखाना चाहती थी कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कामरान ने सबके सामने तुम्हें फिर से पागल करके पेश किया है। ज़ोया ने एक पल को ठहर कर ज़ियान की तरफ देखा। ज़ियान ज़ोया की आंखों में ही देख रहा था, जैसे पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहा हो। जब ज़ोया ने ज़ियान का ध्यान अपनी तरफ देखा, तो दोबारा बोली, उसने तुम्हें सबके सामने पागल करके पेश कर दिया है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन सोच के लाओ कि ज़ुबैदा बेगम के दिल पर क्या बीती होगी। वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती हैं। वो नहीं चाहती कि दुनिया वाले तुम्हें पागल समझें। इसीलिए वो आज सबको बताना चाहती थी कि उनका पोता पागल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका दिल टूटा है ज़ियान। वो नाराज़ कैसे ना हो। मैंने देखा है वो कैसे आंखों में आंसू लिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें संभाल रही थी, लेकिन तुम कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम पागल नहीं हो, तुम बस सबसे डरते हो, क्योंकि सब लोग तुम्हें पागल समझते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, पागल ऐसे नहीं होते जैसे तुम हो। लेकिन एंग्री खान, अगर तुम इस तरह ही गुस्सा करते रहे तो सब लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना। जियान ने हल्का सा इस्पात में सर हिलाया। लेकिन ज़ोया, मैं पागल नहीं हूँ, आप तो जानती हो ना। जियान ने बहुत उम्मीद से ज़ोया की आंखों में देखते हुए पूछा, जिस पर ज़ोया के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट छा गई। जियान ने पहली दफ़ा नोट किया था, ज़ोया जब दिल से मुस्कुराती है तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं, बिल्कुल जियान की तरह। हाँ एंग्री खान, मैं तुम्हें पागल नहीं समझती, क्योंकि तुम पागल हो ही नहीं। बस ज़ोया का ये कहना था। जियान खुश होकर दोबारा ज़ोया के गले लग गया। थैंक यू ज़ोया, थैंक यू सो मच। मैं जानता था आप मुझे पागल नहीं समझेंगी। आप सबसे अलग हैं, आप सबसे प्यारी हैं, आप सबसे अच्छी हैं। जियान खुशी से फूले नहीं समा रहा था, जबकि ज़ोया तो दोबारा से जियान के गले लग जाने पर हक्का बक्का रह गई। उसने ना जियान को पहले झटका था, ना अब झटक पाई। पता नहीं क्यों उसका करीब आना ज़ोया को बुरा नहीं लगा। जियान को जैसे ही एहसास हुआ कि वो दोबारा से अपनी खुशी में ज़ोया के गले लग गया, तो शर्मिंदा होकर आहिस्तगी से ज़ोया से अलहदा हुआ, जबकि ज़ोया चुपचाप बैठी थी। ज़ोया को जियान का हिसार अब भी अपने इर्द गिर्द महसूस हो रहा था। जियान शर्मिंदगी से अपने लब कुचलने लगा और फिर आहिस्तगी से ज़ोया की तरफ देख कर बोला, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जब भी मैं दुखी या खुश होता हूँ और मेरे सामने आप हों, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जियान लब कुचलते हुए नज़रें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता ज़ोया से अपने दिल की बात कर गया। उसने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उसके दिल ने इजाज़त ही ना दी। जबकि ज़ोया मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं एंग्री खान, इंसान दुखी हो या खुश हो, वो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करता है। ज़ोया ने जियान की शर्मिंदगी दूर करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिका कर कहा, जबकि जियान तो बस हैरत से ज़ोया की कोहनी अपने कंधे पर महसूस कर रहा था। जियान का दिल एकदम बेकाबू होकर पसलियों से सर पटकने लगा। जियान ने बेसाख्ता अपना सीधा हाथ दिल के मकाम पर रखा। नहीं तो कोई बैद नहीं था कि उसका दिल आज बाहर ही निकल आता। जियान ने खुद को संभालते हुए ज़ोया की तरफ देखा और आहिस्तगी से बोला, लेकिन हमारी तो दोस्ती ही नहीं हुई। आपने मुझसे दोस्ती ही नहीं की।
ज़ियान अपनी अक्ल के मुताबिक ज़ोया को समझाते हुए बोला। ज़ोया खिलखिलाकर हंस दी। अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी दोस्ती कर लेते हैं। ज़ोया ने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो एंग्री खान, माय नेम इज़ ज़ोया एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ज़ियान ने मुस्कुराकर ज़ोया के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, हेलो बार्बी डॉल, माय नेम इज़ एंग्री आई मीन टू से माय नेम इज़ ज़ियान खान एंड आई एम फ्रॉम मलेशिया। ज़ियान के खुद को एंग्री खान मुखातिब करने पर ज़ोया ने अपनी मुस्कुराहट को दांतों के नीचे दबाया, लेकिन फिर भी ज़ियान की नज़रों से मख्फी न रह सकी। आप हंस क्यों रही हैं? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आप ही मुझे एंग्री खान बुलाती हैं हर वक्त, जिसकी वजह से मेरी ज़ुबान पे भी ये लफ्ज़ टिक गया है। ज़ियान मसनूई खफगी से बोला। इस बार तो ज़ोया खिलखिला कर हंस दी। उसकी खिलखिलाहट बहरान हाल में जल तरंग की तरह गूंजी। जबकि ज़ोया को मुस्कुराते देखकर ज़ियान की आंखें मुस्कुराईं, लेकिन होंठों को ज़ियान ने इजाज़त नहीं दी। एंग्री खान, तुम सच में बहुत क्यूट हो। ज़ोया ने अपनी कोहनी ज़ियान के कंधों से हटाकर बच्चों की तरह ताली बजाते हुए कहा। फिर जैसे कुछ याद आने पर माथे पर हल्की सी थप मारी। ओह शिट यार, मैं तो अलीशिया को 5 मिनट का बोल के आई थी, वो तो मुझे जिंदा निगल जाएगी। उफ ज़ोया, आई तो तू गई, कोई हाल नहीं तेरा, भुलक्कड़ कहीं की। ज़ोया हड़बड़ी में उठती हुई बोली। एकदम से उठने पर उसे ख्याल ही नहीं आया कि उसने फ्रॉक पहनी हुई है। एकदम उठने पर फ्रॉक से उसके पाँव में अटक गई। इससे पहले ज़ोया गिरती, ज़ियान ने उसे बाजू से खींचा, जिसकी वजह से ज़ोया सीधा ज़ियान के सीने से जा लगी। दोनों के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। ज़ियान को तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग पड़ी। ज़ियान ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल के लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। जबकि ज़ोया तो ज़ियान के सीने से लगी उसके दिल की धड़कनें महसूस कर रही थी। ज़ोया का कद ज़ियान से छोटा था, जिसकी वजह से ज़ोया का सर ज़ियान के दिल के बराबर था, जिससे ज़ोया आसानी से ज़ियान की धड़कनों की आवाज़ सुन पा रही थी। ज़ोया ज़ोया और ज़ियान अभी तक अपनी धड़कनों को संभाल भी नहीं पाए थे कि अलीशिया की आवाज़ ज़ोया को अपने कानों के पर्दे फाड़ती सुनाई दी। ज़ोया करंट खाकर ज़ियान से दूर हुई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। ज़ियान की हालत भी ज़ोया से अलग नहीं थी। वो भी मुंह खोले स्टेज पर इधर से उधर घूमने लगा, जैसे हवा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। रोमियो जूलियट की मोहब्बत पूरी हो गई हो तो इधर दफा हो, बतीक भी जा रहा है। अलीशिया तो मानो भड़क ही उठी। कब से वो बाहर गाड़ी में बैठी ज़ोया का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब 10 मिनट होने पर भी ज़ोया वापस नहीं आई तो अलीशिया डर गई और फ़ौरन अंदर की तरफ भागी। लेकिन अंदर तो रोमियो जूलियट की लव स्टोरी स्टार्ट थी। ज़ियान और ज़ोया एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे में गुम खड़े थे। दुनिया का तो मानो उन्हें होश ही नहीं था। अलीशिया को गुस्से में देखकर ज़ोया खिसियानी सी हंसी। अरे डार्लिंग, गुस्सा क्यों कर रही हो? ज़ोया ने अलीशिया को उसी के अंदाज में ठंडा करना चाहा। और यहाँ पर कोई रोमियो जूलियट की लव स्टोरी नहीं स्टार्ट थी, यहाँ तो दो दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ज़ोया ने अलीशिया को असल बात बताई। अच्छा जी, तो मैडम जी ये बताएं ज़रा कि यहाँ रोमियो जूलियट की तरह एक दूसरे को जप्पियाँ पप्पियाँ देकर कौन सी मदद की जा रही थी? एलिशिया तो भड़क ही उठी। एक तो यूं खुलेआम एक दूसरे के गले लगे खड़े थे, ऊपर से इतना दीदा दलेरी से झूठ भी बोल रहे थे। जप्पी पप्पी वाली बात पर ज़ियान के गाल सुर्ख हो गए। एलिशिया, क्या बात बात पे रोमियो जूलियट बोल रही हो? हम में ऐसा क्या दिखा तुम्हें रोमियो जूलियट वाला? ज़ोया ने खफगी से अलीशिया को घूर कर कहा। मैडम, ज़रा पीछे नज़र घुमाकर रोमियो की हालत तो देखें, कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। कहने को तो आपका रोमियो पागल है, लेकिन ऐसे कामों में बहुत स्मार्ट है। अलीशिया ने तो आज ज़ियान को भी साथ ही लपेटा।
جبکہ زیان لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے اپنی شرٹ کا کالر پکڑ کر دانتوں میں چبانے لگا۔ علیشا کی نظر جب زیان پہ پڑی تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ علیشا کی نظر جب زیان پہ پڑی تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ ارے ارے، ادھر پیچھے چھمک چھلو کو تو دیکھو، کیسے شرما رہی ہے۔ علیشا نے گویا اب زیان کے شرمانے پر چوٹ کی تھی۔ زویا نے پیچھے مڑ کے زیان کو دیکھا جو منہ میں شرٹ کا کونا دبائے لال سرخ ہوئے کھڑا تھا۔ زویا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہا ہا ہا، شکل تو دیکھو اس کی، زویا زیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ زیان تو خود کو چھمک چھلو کہنے پر علیشا کو غصے سے گھورنے لگا۔ لڑکا چھمک چھلو نہیں ہوتا، لڑکا چھمک چھلا ہوتا ہے، زیان نے گویا اپنی طرف سے پوری عقل مندی سے جواب دیا تھا، جبکہ اب زویا اور علیشا دونوں کا چھت پاڑ کہکا پورے مینشن میں گونج گیا۔ ہا ہا ہا، زیان تو اپنا سا منہ لیے کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی عقل مندی کے حساب سے تو بہت اچھا جواب دیا تھا، پھر یہ دونوں ایسے کیوں ہنس رہی تھی؟ زیان سوچ کر رہ گیا۔ زویا اور علیشا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ علیشا وہیں ہال کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر ہنس ہنس کر توہری ہو رہی تھی اور زویا اسٹیج پر پڑے صوفے پر۔ زویا اور علیشا کی آنکھوں سے ہنس ہنس کر پانی نکل گیا۔ اف یار کیوٹ خان، میرا دل کر رہا ہے میں تمہارا منہ چوم لوں، زویا ہنسنے کے درمیان بولی، لیکن جیسے ہی اپنے لفظوں کا مطلب سمجھ آیا زویا کی ہنسی کو بریک لگی، جبکہ علیشا کا حال بھی زویا سے مخفی نہ تھا۔ زویا کے لفظ سن کر زیان تو مانو پتھر کا ہو گیا۔ زیان کا تو یہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شرمانا ورمانا بھول کر وہ آنکھیں پھاڑے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ زویا کھجل سی ہو کر کھسیانی سی ہنسی ہنس کر فوراً اسٹیج سے نیچے اتر کر علیشا کی طرف دوڑی۔ چلو چلو، زویا ایک ہاتھ میں اپنی فراک پکڑے دوسرے ہاتھ سے علیشا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بنا علیشا کو کچھ بولنے کا موقع دیے اسے بھاگنے کا بولتی ہوئی خود بھی بھاگی، جبکہ زیان تو زویا کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس بار خان مینشن کی در و دیوار نے اپنے شہزادے کو ہنستے ہوئے سنا، وہ بھی ایک لڑکی کی معصوم سی حرکت پر۔ پاگل لڑکی، زویا حال سے بھاگی اور گاڑی کے پاس جا کر ہی سانس لیا، شکر ہے بچ گئی۔ زویا نے ماتھے پر نامعلوم پسینے کو صاف کرتے ہوئے لمبی لمبی سانس لیتے علیشا کو دیکھ کر کہا، ویسے زویا میں تو تیرے اس معصوم پلس پاگل خان کو ٹھرکی سمجھتی تھی، لیکن تو اس سے بھی بڑی ٹھرکن ہے۔ علیشا دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر زویا کو مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے بولی۔ علیشا زویا کو زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، میں کوئی ٹھرکن نہیں ہوں، وہ تو بس معصوم بچوں کی طرح بولا تو میں نے بھی آگے سے وہی بولا جو میں معصوم بچوں کو بولتی ہوں۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ سامنے کوئی 2 سال کا معصوم بچہ نہیں بلکہ 25-26 سال کا معصوم نوجوان کھڑا تھا۔ زویا اپنی کھجل دور کرنے کے لیے منہ کے کیوٹ کیوٹ ایکسپریشن بنا کے آنکھیں ٹپٹپا کے ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ علیشا نے اپنے مسکراہٹ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر چھپائی۔ اچھا نا، اب چلو، رات کا 1 بج رہا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، زویا علیشا کو معصومیت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ علیشا ابھی کچھ بولتی کہ اس سے پہلے ہی اس کا موبائل بجا۔ علیشا نے موبائل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے زویا کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، پھر تھوڑا سا جھک کر گاڑی کے اندر جھانکتے ہوئے بولی، زویا 2 منٹ، امپورٹنٹ کال ہے، میں سن کے آ رہی ہوں۔ زویا نے اثبات میں سر ہلایا اور گاڑی کے شیشے سے سر ٹکا دیا۔ علیشا فوراً گاڑی کا دروازہ بند کر کے سامنے موجود پلاٹ میں چلی گئی۔ علیشا کال سن کر جیسے ہی پیچھے مڑی، اسے تھوڑی دور کامران آہستہ آہستہ واک کرتا دکھا۔ علیشا کو اس کی حال والی حالت یاد آ گئی۔ علیشا اس کی شکل دیکھ کر دوبارہ ہنس پڑی۔ چل علیشا، چل کے بہت ہی بدتمیز آدمی کو سبق سکھاتے ہیں۔ علیشا خود کو خود ہی حوصلہ دیتے ہوئے کامران کی طرف بڑھ گئی۔ کامران کی علیشا کی طرف کمر تھی، جس کی وجہ سے وہ اس آفت کی بڑھکھالہ کو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا۔ علیشا پنجوں پر چلتی ہوئی کامران کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے
کان کے پاس منہ لے جا کر دھاڑی۔ بھاؤ! آہ! کامران ایک دم ڈر کر چلا اٹھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کامران کا چیخنا تھا کہ الیشیا ہنس ہنس کر پاگل ہوتے ہوئے کامران کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ہا ہا ہا! کامران نے غصے سے پلٹ کر دیکھا، لیکن سامنے ہی الیشیا کو دیکھ کر اس کا دماغ گھما۔ الیشیا لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کامران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کامران آگے بڑھتے ہوئے وحشی پنے سے الیشیا کا بازو دبوچ کر دھاڑا۔ جسٹ شٹ اپ! الیشیا کی ہنسی کو یکدم بریک لگی اور وہ کامران کو غصے سے گھورنے لگی۔ کامران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اسی پلاٹ میں دفن کر دے۔ کامران کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں۔ الیشیا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی نگل جائے گا۔ جب کامران کی پکڑ بازو پر مزید سخت ہوئی تو الیشیا نے کامران کو گھورتے ہوئے کہا، بازو چھوڑو میرا بہت ہی وحشی انسان! الیشیا اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کامران کو دیکھ کر دھاڑی، لیکن کامران کی پکڑ مزید سخت ہو گئی۔ الیشیا اپنا بازو چھڑوا کر ہلکان ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے الیشیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کامران، چھوڑو میرا بازو، ٹوٹ جائے گا! الیشیا آنکھوں میں آنسو بھرے بہت آہستگی سے بولی۔ اس کا تکلیف میں بولنا تھا کہ کامران نے جھٹکے سے الیشیا کا بازو چھوڑ دیا۔ الیشیا کی آنکھوں سے جھر جھر موتی بہنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ اپنا بازو سہلانے لگی۔ الیشیا کو اس طرح روتے دیکھ کر کامران ہڑبڑا کر الیشیا کے قریب آ کر اس کا بازو نرمی سے پکڑ کر بولا، I'm so sorry الیشیا! مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے کہیں اور کا غصہ تم پہ نکال دیا۔ الیشیا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو کامران کے ہاتھ سے چھڑوایا اور آہستگی سے بولی، میرا نام الیشیا ہے، الیشا نہیں۔ درد اپنی جگہ پر نام کے لیے پوزیسو ہونا اپنی جگہ۔ الیشیا کسی کو بھی اپنا نام خراب نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس بات کا پتہ کامران کو آج چل گیا تھا۔ کامران اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ پاگل لڑکی، تمہیں درد سے زیادہ اپنے نام کی پڑی ہے؟ اور الیشیا کو تو جیسے اب یاد آیا تھا کہ اس درد کے پیچھے کامران ہے۔ الیشیا آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھاتی کامران کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کامران جو ہنس کر الیشیا کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کے اچانک سے قریب آنے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ الیشیا نے آگے بڑھ کر کامران کے کندھوں کے گرد اپنی باہیں لپیٹی اور اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر آہستہ سے اپنا منہ کامران کے منہ کے بالکل سامنے کیے کھڑی ہو گئی۔ کامران تو اپنی آنکھیں آخری حد تک پھاڑے الیشیا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کامران کچھ سمجھ پاتا اور الیشیا کو روک پاتا، الیشیا جھٹکے سے پیچھے ہو کر اپنی دونوں ہیلز کی ایڑیاں کامران کے پاؤں پر دے ماری۔ آہ! کامران کی چیخ ایک بار پھر سنائی دی۔ الیشیا ہاتھ جھاڑتے ہوئے فوراً پیچھے کو دوڑتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا کامران خان، میں صرف احسان یاد نہیں رکھتی، میں اسے اور زیادہ محبت کے ساتھ لوٹاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی الیشیا بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ بدتمیز لڑکی، اسے اچھے سے پتا تھا میرے دونوں پاؤں زخمی ہیں، اسی لیے جان بوجھ کر اپنی ہیل چبھا کر گئی ہے۔ کامران درد سے بلبلاتے ہوئے الیشیا کو کوسنے لگا۔ الیشیا بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس جا کر رکی۔ زویا جو الیشیا کے انتظار میں ہی تھی، الیشیا کو بھاگتے دیکھ کر فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ کیا ہوا الیشیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یوں بھاگتی ہوئی کہاں سے آ رہی ہو؟ زویا پریشانی سے الیشیا کے پیچھے دیکھتی ہوئی بولی۔ الیشیا جو اپنی سانس ہموار کر رہی تھی، زویا کی بات سن کر ہنسنے لگ پڑی۔ زویا حیرت سے الیشیا کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ اب اس میں ایسی کیا بات ہے کہ تم ہنسنے لگ پڑی ہو؟ ارے کچھ نہیں، تمہارا حیران پریشان چہرہ دیکھ کر مجھے کسی اور کے چھکے چھوٹنے کی یاد آ گئی۔ الیشیا تصور میں کامران کے ایکسپریشن یاد کر کے ہنستے ہوئے بولی۔ الیشیا مجھے لگتا ہے تمہیں بھی میری طرح بہت نیند آئی ہوئی ہے، اسی لیے کیا بولی جا رہی ہو تمہیں خود بھی سمجھ نہیں لگ رہی۔ چلو اب گاڑی پہ بیٹھو، بوتیک چلتے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ زویا بچوں کی طرح آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ ہا ہا ہا! چلو چلو میری کیوٹ پرنسس! الیشیا زویا کے گال کھینچ کر زویا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولی۔
ان دونوں کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ زیان کچھ دیر حال میں کھڑا زویا کی باتیں سوچتا رہا۔ جو بھی تھا، آج کی پارٹی وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، یہ تو اسے پورا یقین تھا۔ زیان زویا کی کیوٹ کیوٹ حرکتوں کے بارے میں سوچ کے حال میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کامران جو وہیں سے گزر رہا تھا، زیان کی مسکراہٹ اسے زہر سے زیادہ بری لگی۔ یہاں اکیلے کھڑے پاگلوں کی طرح مسکرا رہے ہو، اور ابھی ادھر کسی نے کچھ بول دیا تو توڑ پھوڑ شروع کر دو گے۔ اپنے پورشن میں دفع ہو، نکلو یہاں سے۔ کامران زیان کی طرف دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ زیان نے کامران کو اس بار کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ پیچھے مڑ کے ٹیبل پر جو گلدان پڑا تھا اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس سے پہلے زیان کامران کے پاؤں پر پھر سے گلدان دے مارتا، کامران نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی، کیونکہ کامران کو اس پاگل پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا وہ اس کے زخمی پاؤں پھر سے زخمی کر دیتا۔ کامران کے جاتے ہی زیان نے وہ گلدان واپس رکھ دیا۔ اس نے تو بس کامران کو ڈرانے کے لیے وہ گلدان اٹھایا تھا، مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زیان کچھ دیر سوچنے کے بعد دادی کے دروازے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زیان نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زبیدہ بیگم جو اندر جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز سے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ دروازے کے پاس کون کھڑا ہے۔ زبیدہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، چلے جاؤ زیان، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دادو میری بات سن لیں، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، وہ سب کامران کی وجہ سے ہوا، اس نے مجھے بھڑکایا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زیان نے معصوم سی دلیل دی۔ زیان میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ زبیدہ بیگم اس بار غصے سے بولی، پلیز دادو کھول دیں دروازہ، جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گی میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ زیان ضد پر اڑتے ہوئے بولا۔ زبیدہ بیگم یہ بات اچھے سے جانتی تھی، زیان ضد کا پکا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں ہلے گا، اس کا مطلب تھا کہ جب تک وہ دروازہ کھول نہیں دیتی تب تک زیان یہاں سے نہیں ہلے گا، چاہے جو ہو جائے۔ زبیدہ بیگم چائے نماز سے اٹھی، چائے نماز کو طے کر کے سائڈ پر رکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا زیان کو ڈانٹتی، زیان فوراً سے ان کے گلے لگ گیا۔ بس زیان کے گلے لگنا تھا کہ زبیدہ بیگم کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ بس بس اب مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تمہاری نظر میں تمہاری دادی کی کیا اوقات ہے۔ زبیدہ بیگم زیان کی کمر پر آہستہ سے تھپڑ مار کر نروٹھے پن سے بولی، دادو اب ایسا تو مت بولیں، آپ اچھے سے جانتی ہیں میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار آپ سے ہی کرتا ہوں۔ زیان نے لاڈ سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جتایا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ بیگم کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ معاف کیا۔ زبیدہ بیگم پیار سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولی، اب جاؤ سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، اور ہاں دوائی مت بھولنا، میں نے تمہارے کمرے میں پہنچا دی ہے۔ زبیدہ بیگم نے اسے سونے کا کہا اور ساتھ ہی ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی، اوکے دادی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا کر دوائی کھا کے سو جاؤں گا۔ زیان زبیدہ بیگم کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، اب آپ بھی آرام کریں، سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد آپ تھک گئی ہوں گی، گڈ نائٹ دادی۔ زیان مسکراتے ہوئے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ دادی تو زیان کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی کھل اٹھی تھی۔ اوکے میرا بچہ، آپ سو جاؤ۔ جاؤ میں بھی سوتی ہوں۔ دادی نے مسکرا کر زیان کا ماتھا چوما۔ گڈ نائٹ میرے بچے۔ زیان مسکرا کر واپس مڑ گیا۔ پیچھے سے زبیدہ بیگم نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھ ہمیشہ، زبیدہ بیگم نے ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر زبیدہ بیگم بیڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ زویا جیسے ہی بوتیک پہنچی فوراً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا اس کی جلد بازی پر مسکرا دی اور بوتیک کا دروازہ لاک کر کے پھر سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ علیشا کا گھر بوتیک سے 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ علیشا روز بوتیک سے لیٹ ہی گھر جاتی تھی،
تاکہ زویا ڈرے نہیں۔ آج تو ویسے ہی وہ آدھی رات باہر رہی ہیں، باقی کی آدھی رات تو زویا کو جتنی نیند آئی ہوئی تھی، زویا گھوڑے بیچ کر آرام سے سو جاتی۔ اتنا تو علیشا کو یقین ہو چلا تھا۔ زویا کے ساتھ رہتے رہتے علیشا کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی بھگا لے گیا۔ زویا عجلت میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا کمرہ اندر سے لاک کیا اور جا کر بیڈ پر ڈہ گئی۔ اسے اتنی نیند آئی تھی کہ کپڑے بدلنے کی زحمت ہی نہ کی، انہی بے آرام کپڑوں میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زویا کا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ زویا نے ابھی اپنی آنکھیں موندی ہی تھی کہ اسے اپنے بیڈ پر کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا۔ زویا کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ اس سے پہلے زویا اٹھ پاتی، کسی کا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد سختی سے لپٹ گیا۔ زویا کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا کہ اس نے گرفت اور سخت کر دی۔ زویا کی اب صحیح معنوں میں جان نکلنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، زویا کے بیڈ پر دوسری طرف زویا کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اب وہ شخص زویا کے بالوں میں اپنا منہ چھپائے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ زویا نے پیچھے مڑ کر اس شخص کو دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس کے چہرے پر سفید رومال کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھی۔ اس کے حلیے سے یہ تو پتہ چل گیا تھا زویا کو کہ وہ کوئی لڑکا ہے، کیونکہ اس کی جسامت اچھی خاصی تھی۔ باڈی بلڈر لگ رہا تھا۔ وہ زویا کے بالوں میں اس قدر کھویا تھا کہ زویا کا اپنی طرف مڑنا نوٹ ہی نہ کر پایا۔ زویا نے آہستگی سے ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے اس کا رومال ہٹانا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ رومال تک پہنچ پاتا کہ اس سے پہلے ہی سامنے والے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوک کر لیا اور زویا کو سیدھا کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ زویا کی تو جان لبوں پر آ گئی۔ اوپر سے اس لڑکے نے اس قدر تیز پرفیوم لگایا ہوا تھا کہ زویا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ زویا نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے؟ بچاؤ، میرے کمرے میں کوئی گھس آیا ہے۔ زویا زور زور سے چلانے لگ پڑی، لیکن سامنے والے پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آرام سے زویا کو حصار میں لیے اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ زویا جب چیخ چیخ کر تھک گئی تو روتے ہوئے سامنے والے کو ڈرتے ڈرتے مخاطب کیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے تک کیسے پہنچے اور میرے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہو؟ لیکن سامنے والے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو اب بھی ویسے کا ویسا زویا کو اپنے سینے سے لگائے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اگر تم چور ہو اور تمہیں سامان چاہیے تو میرے پاس جتنا سامان ہے میں سارا تمہیں دے دوں گی، زویا ڈرتے ڈرتے اس سے ڈیل کرنے والے انداز میں بولی۔ زویا نے انگلش میں اس سے بات کی کیونکہ اسے ملاحی تو آتی نہیں تھی۔ اب زویا کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر سامنے والے کو انگلش نہ آتی ہوئی تو پھر وہ کیا کرے گی۔ زویا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں گمبھیر بھاری آواز گونجی۔ اچھا، تو کیا سامان ہے تمہارے پاس؟ زویا کو تو مانو جھٹکا لگا اسے اردو میں بات کرتے دیکھ کر۔ اس آدمی نے زویا کے بالوں سے اپنا چہرہ نکال کر زویا کے منہ کے سامنے کیا۔ اگر زویا ہلکا سا بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ اس شخص کے ہونٹوں کے ساتھ مس ہوتے۔ زویا نے لیمپ کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں کالی گہری تھیں، اس اندھیری رات کی طرح۔ وہ زویا کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کیا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، دیکھو میرے پاس ایک موبائل ہے، میرے پاس تو ابھی پیسے بھی نہیں ہیں کیونکہ مجھے ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ تم مجھ سے میرا موبائل لے لو، پھر جب مجھے تنخواہ ملے گی میں تمہیں فون کر دوں گی، تم آ کے مجھ سے پیسے لے جانا، پر پلیز اس وقت یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے چھوڑو تو صحیح۔ زویا کو اس کے حصار میں ٹھیک سے سانس نہیں آ پا رہی تھی، اسی لیے وہ خود کو چھڑواتے ہوئے بولی، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس آدمی نے گمبھیر آواز میں زویا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو چور بھیا، زویا نے آگے کچھ کہنا چاہا کہ اس آدمی نے زویا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، مجھے بھائی بلایا تو
उस आदमी ने जोया को शोले बरसाती निगाहों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ और मुझे कोई शौक भी नहीं है फ्रीकी बहन बनाने का। जोया डरते डरते बोली, वो जी मैं कह रही थी, सो बिस्मिल्लाह, कहिए, आपकी ही सुन रहा हूँ अब तक। जोया ने अभी बात मुकम्मल भी न की थी कि सामने वाला इंतहा के शीरी लहजे में मुस्कुराते हुए बोला। जोया को उसके लहजे में मुस्कुराहट साफ महसूस हुई थी। वो जी मैं कह रही थी कि चोर जी, शाम बहुत हो गई है, आपके भी तो बीवी बच्चे होंगे, वो आपकी राह देख रहे होंगे, आप प्लीज़ अपने घर चले जाओ, चाहो तो मेरा मोबाइल ले लो, जैसे ही मेरे पास तनख्वाह आएगी मैं फ़ौरन आपको कॉल करके बुला लूँगी। जोया ने अब की बार लहजे में फ़िक्र समोकर सामने वाले को जिताया। अब की बार सामने वाले की आंखें मुस्कुराई थीं। बड़ी अम्मा, आप मेरे बच्चों की फ़िक्र ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं और बीवी भी नहीं है। हाँ, एक मनकूहा है, वो तो मुझे जानती तक नहीं है, उसे तो ये तक याद नहीं कि हमारा निकाह हुआ है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि दूसरा निकाह कर लूँ। मैंने तुम्हें आज पार्टी में देखा था, तब से मेरा दिल उछल उछल कर तुम्हारी कुर्बत के लिए तड़प रहा था। इसीलिए बस तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। पार्टी में तो तुम्हें दूर से देखा था, अब तुम्हें पास से महसूस करके मेरा दिल बेईमान हो रहा है। भाड़ में गई मनकुहा, अब तो बस तुम ही चाहिए हो। वो शख्स जोया को मज़ीद अपने नज़दीक करते हुए बोला। जोया की तो सदमे से आंखें बाहर उबलने को थी। तो क्या वो तुम थे जो पार्टी में मेरे कान में कुछ बड़बड़ा कर गए थे? मेरे अलावा कोई तुम्हारे नज़दीक आए, जान ना निकाल दूँ मैं उसकी। उस शख्स ने जोया को खुद में भींचते हुए गुस्से से कहा। जोया को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। वो उसके असार में फड़फड़ाने लगी। अच्छा ठीक है चोर जी, थोड़ा दूर होकर भी तो बात कर सकते हैं ना, आप तो मुझे खुद में घुसाने के चक्करों में हैं। जोया उस शख्स को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली। उफ़, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें जब ऐसे घूर कर मेरी तरफ देखती हैं तो यकीन करो मेरा दिल करता है मैं इनको चूम लूँ। उस शख्स ने मोहब्बत से लबरेज अंदाज में जोया को देखते हुए बताया। जोया को तो मानो अब की बार आग ही लग गई। अजीब खिसके हुए इंसान हो भाई, चिपके ही जा रहे हो, चिपके ही जा रहे हो, ठरकी कहीं के। अकेली लड़की समझकर मुझे कमज़ोर समझ बैठे हो शायद। अभी एक मुक्का मारूंगी ना, दांत सारे बाहर पड़े होंगे। जोया उस देव हैकल मर्द को अपने नाजुक से हाथ का मुक्का दिखा के डराते हुए बोली। अरे, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। पाकिस्तान में मैं फाइटर रह चुकी हूँ, अच्छों की छुट्टी कर चुकी हूँ मैं। जोया गर्दन अकड़ा कर बोली। अजीब लड़की थी, आधी रात को पराए मुल्क में पराए मर्द की पनाहों में पड़ी, उसे ही अपनी दहशत से डरा रही थी। ओह, वो जोया के नाजुक हाथ का मौका देखते हुए डरते हुए बोला। नहीं नहीं मैडम, इतना तगड़ा हाथ मुझे ना मारिएगा, ऐसा ना हो मेरा जबड़ा हिल जाए, मेरे दांत टूट गए तो मेरी मनकुहा कभी मेरे साथ रुखसती नहीं करेगी। सामने मौजूद शख्स डरते हुए बोला। सामने मौजूद शख्स डरते हुए बोला। ये सुनते ही जोया की गर्दन मज़ीद अकड़ गई। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली। आए बड़े जोया से पंगा लेने, जाओ माफ़ किया, लेकिन मैडम आप मुझे इतनी आसानी से जाने देंगी? मतलब बिना कोई रिश्वत लिए आप एक मुजरम को रिहा कैसे कर सकती हैं? वो शख्स जोया की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए बोला। अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो निकालो जो तुम्हारे पास है। जोया ने अपनी नाजुक हथेली सामने मौजूद शख्स के सामने फैलाई। मेरे पास तो दिल है, जिसने जब से आपको देखा है बस आपके पीछे ही पागल हुआ फिरा है, कहें तो निकाल दूं? उस शख्स ने बड़ी मोहब्बत से जोया का हाथ पकड़ते हुए अपने होंठों के साथ लगाकर कहा। आय हाय, छिछोरे कहीं के, गंदे इंसान, मुझे किस कैसे की तुमने? अजी आपको कहाँ की है, आपके हाथ को की है, अगर आप इजाज़त दें तो आपको भी कर देते हैं। उस शख्स ने अपना चेहरा जोया के चेहरे के करीब करते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, हम डील कर रहे थे ना,
तुम वो डील कंटिन्यू करो, मेरा मोबाइल ले जाओ, और मैं सुबह, नहीं परसों, नहीं उससे अगले दिन, बल्कि जब मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। प्लीज़ अब तुम जाओ यहाँ से। ज़ोया को इतना तो यकीन हो चला था, वो ज़ोया को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो वो बातों में वक्त ज़ाया ना करता। अच्छा, तो मोहतरमा जी, ज़रा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपका फ़ोन ले जाऊंगा तो आप मुझसे कहाँ से रब्ता करेंगी? उस शख्स ने मानो उस लड़की को एक नई उलझन में डाल दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता भैया जी? ज़ोया अभी अपना जुमला मुकम्मल कर पाती कि सामने वाले शख्स की आंखें उसे घूरते हुए दिखी। वो जी, मेरा मतलब है जी, चोर जी। ज़ोया घबराते हुए अपना जुमला दुरुस्त करते हुए बोली। क्या ऐसा नहीं हो सकता जी कि मैं आपको ये मंथ छोड़कर इससे अगले मंथ की तनख्वाह दे दूँ? वो क्या है ना जी, मैं इस बुटीक में काम करती हूँ, ये बुटीक मेरा नहीं है। मैंने यहाँ की हेड से एक हफ्ते के लिए ये कमरा मांगा है। एक हफ्ते के बाद मुझे अपना इंतज़ाम कहीं और करना है। अगर मैं सारी तनख्वाह आपको दे दूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो हफ्ते के बाद ही कमरा खाली करना है। ज़ोया ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। उस शख्स ने गोया ज़ोया की मुश्किल हल करना चाहिए। उस शख्स की इस ऑफ़र पर ज़ोया का तो दिमाग ही घूम गया। तुम्हें क्या लगता है, चोर कहीं के, मैं तुम्हारे घर में रहूँगी अब? ज़ोया के अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए। ज़ोया ने भुएं सुकेड़कर सामने मौजूद शख्स को घूरते हुए कहा। सामने मौजूद शख्स की आंखें मुस्कुराईं। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ इसीलिए नहीं चलोगी ना क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसने ज़ोया की कमर पर पकड़ सख्त की। ज़ोया की हल्की सी कराह निकली, जिसे सुनकर उस शख्स ने फ़ौरन उसकी कमर पर छोड़ दी और तड़प कर ज़ोया की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ? ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया क्या? ज़ोया की आंखों में हल्की हल्की नमी झलकी। उसने इस्बात में सिर हिलाया। चुप चुप मेरी जान, रोना नहीं। उस शख्स ने ज़ोया को फ़ौरन से अपने सीने में छुपा लिया और उसे बच्चों की तरह पुचकारने लगा। सुनिए जी चोर जी। जी जी सुनाइए जी, फ़ौरन से पहले जवाब आया। ज़ोया ने लड़खड़ाती आवाज़ में दोबारा सामने मौजूद शख्स को पुकारा। मैं कंवारी हूँ, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। देखें, अगर आपने मेरे साथ कुछ कर भी दिया ना तो मुझे पूछने कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। ज़ोया बच्चों की तरह होंठ निकाले रोते हुए बोली। सामने मौजूद शख्स तो बस उसकी मासूमियत देखकर रह गया। ऐसे तो मत कहो, तुम्हें कोई मेरे होते हुए नुकसान पहुंचाए, ख़त्म ना कर दूं मैं अपने आप को? उस शख्स ने ज़ोया को मज़ीद अपने सीने में छुपाते हुए ज़ोया को जिताया। तुम्हें एक बात बताऊं, लिटिल डॉल, सामने मौजूद शख्स ने ज़ोया के बालों में मोहब्बत से उंगलियां चलाते हुए ज़ोया को पुकारा। ज़ोया ने हल्का सा इस्बात में सर हिलाया। तुम्हें याद है जब तुम अगवा हो गई थी? अगवा? अगवा कब हुई मैं? ज़ोया फ़ौरन हैरानगी से सामने मौजूद शख्स की तरफ देखने लगी। तो क्या तुम्हें कल का दिन याद नहीं, जो वो 3 लड़के तुम्हें एक खंडर में घसीट कर ले गए थे? उस शख्स ने हैरानगी से ज़ोया की तरफ देखते हुए पूछा। ओह! नहीं, कल का तो मुझे याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं। ज़ोया ज़्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख सकी और अपनी पलकें झुकाती हुई बोली। तुम्हें पता है वहाँ से बचाया तुम्हें किसने था? उस शख्स की आंखें मुस्कुराई थीं ज़ोया को शर्माते देखकर। हाँ, एलिशिया ने मुझे बताया था कि वो कोई टैक्सी ड्राइवर था जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है? उस शख्स ने बहुत गौर से ज़ोया का चेहरा पढ़ते हुए उससे पूछा। मुझे मुझे क्या लगना है? मुझे कुछ याद ही नहीं है, ज़ोया ने दिमाग पर जोर डालते हुए मासूमियत से कहा।
सच में मेरी लिटिल डॉल को कुछ याद नहीं? उस शख्स ने बड़ी मोहब्बत से ज़ोया से दोबारा पूछा। ज़ोया कुछ देर उलझी रही, फिर फ़ौरन से आंखें उठाकर सामने देखा, जहाँ वो शख्स उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं अगवा हुई थी? हा हा हा, माई स्वीट हार्ट, मुझे इसलिए पता है क्योंकि तुम्हें उस दिन उन गुंडों से मैं ही बचा कर लाया था। उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार अपने इन हाथों से छुआ था। ज़ोया हैरानगी से उस शख्स की तरफ देखने लगी। तो वो तुम थे जो मुझे बाहों में भर के भागे जा रहे थे? वो तुम थे जिसने मुझे कहा था कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा? ओह, तो वो तुम थे जिसने मेरे माथे। ज़ोया इतना बोलकर खामोश हो गई। जी हाँ मेरी जान, वो मैं ही था जिसने तुम्हें वहाँ से निकाला था। मैं जानता हूँ मुझे पहुँचने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो तुम्हें नुकसान पहुँचा चुके थे, लेकिन यकीन करो मैं भी उन्हें ना जिंदा में छोड़ूंगा ना मुर्दा में। उस शख्स की आंखों से शोले निकलते दिखाई दिए। क्यों? आप ऐसा क्यों करेंगे? ज़ोया ने आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह सामने मौजूद शख्स की तरफ देखा। वो इसलिए कि उन्होंने मेरी जान पर हमला किया। तुम्हें पता है, तुम रात भर बेहोश रही थी। मैं रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठा रहा। तुम्हारी वो दोस्त एलिशिया को तो मैंने सुबह बुलाया था। ज़ोया हक्का बक्का उस शख्स की बातें सुन रही थी। आपने ये सब क्यों किया? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, पहले इतना ख़ास नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। उस शख्स ने मोहब्बत लुटाती नज़रों से ज़ोया को देखते हुए जवाब दिया। पहले क्यों नहीं जानते थे और अब कैसे जानते हैं? ज़ोया तो उस शख्स की बाहों में इतनी बेफिक्र पड़ी थी कि उसे लगा ही नहीं कि वो किसी पराये मर्द की बाहों में है। पहले इसलिए नहीं जानता था क्योंकि तुम मुझे कभी पाकिस्तान में मिली ही नहीं। अब इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुम मेरी बाहों में बेफिक्र पड़ी हो। ये कहते हुए उस शख्स ने ज़ोया को फिर से अपने सीने में छुपा लिया। प्लीज़ पीछे हो जाएं। यूं मैं एक गैर मर्द के सीने से लगकर नहीं रह सकती। आप तो पाकिस्तान से हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमारा इस्लाम इन बातों की इजाज़त नहीं देता। ज़ोया ने भीगी निगाहों से सामने मौजूद शख्स पर आखिरी वार किया। उसका ये कलाम सुनकर तो नहीं, हाँ, उसकी मासूम आंखों में आंसू देखकर वो शख्स ज़रूर पीछे हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। इस्लाम गैर मर्द की बाहों से मना करता है ना। मैं तुमसे बहुत जल्द निकाह कर लूँगा, फिर तुम अपने शोहर के बाहों में होगी। उस शख्स ने मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में ज़ोया के कानों में जहर उगला। ज़ोया आंखें फाड़े सामने मौजूद शख्स को देखने लगी। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी। जिस पर सामने मौजूद शख्स चौंका। किससे? उसने हैरानगी से पूछा। वो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है। हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। मेरा 2 साल का प्यार है। ज़ोया ने नज़रें झुकाकर मासूमियत से जवाब दिया, जिसे सुनते ही सामने मौजूद शख्स की आंखों में आंसू तैर गए। उसने फ़ौरन ज़ोया की तरफ अपनी पश्त की। ओह, तो तुम किसी और से प्यार करती हो? उस शख्स की आवाज़ इस बार लड़खड़ाई थी। ज़ोया को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो रो रहा हो। ज़ोया ने झटके से सर उठाकर सामने देखा, लेकिन वो शख्स ज़ोया की तरफ पश्त किए बैठा था। हाँ करती हूँ। ज़ोया को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो मुजरम हो। कुछ देर कमरे में जानलेवा खामोशी छाई रही। फिर वो शख्स आहिस्तगी से बोला, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? ज़ोया ने असबात में सर हिलाया। उसका सर हिलाना था कि सामने वाले का दिल 1000 टुकड़ों में तकसीम हुआ। हम तो मंगनी करने वाले थे। अगर मुझे यहाँ मलेशिया ना आना होता तो मैं अब तक उसकी मंगेतर होती। ये कहते ही ज़ोया के लहजे में जो चमक थी वो सामने मौजूद शख्स के दिल को चीर गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उस शख्स की वही रौब भरी आवाज़ ज़ोया को दोबारा सुनाई दी। चलो ठीक है, तुम खुश रहो। मैं अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा।
مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ میں نے محبت کر کے دیکھی ہے۔ میں یک طرفہ محبت کا دکھ جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں سے ایک انموتی بے مول ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور زویا کی طرف کمر کر کے کھڑا رہا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں یہاں واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر پھر کبھی تم مجھ سے ٹکرائی یا میرے راستے میں خود آئی تو یقین کرو، تم روکو یا چیخو چلاؤ، میں کسی چیز کا اثر لیے بغیر تمہیں خود سے جوڑ لوں گا۔ زویا ہکا بکا آنکھیں پھاڑے سامنے موجود شخص کی پشت کو تک رہی تھی۔ یاد رکھنا زویا، اس بات کو ہلکے میں مت لینا۔ میں تو پہلے بھی تمہیں تمہاری راہ پر چھوڑ چکا تھا، لیکن تم خود آئی چل کے میری دنیا میں۔ اب اگر دوبارہ تم نے میری طرف قدم بڑھائے تو یقین کرو، میں اب کی بار اپنے قدم واپس نہیں لوں گا۔ وہ شخص زویا کی طرف پشت کیے کھڑا رہا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ یہ کہتے ہی وہ رکا نہیں، بلکہ جلدی سے دروازے کا لاک کھول کر باہر نکل گیا۔ زویا حیرانگی سے اس کی پشت دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ وہ کب گئی اس کھڑوس کی دنیا میں۔ خود ہی منہ اٹھائے اس کے کمرے میں گھس آیا۔ اس نے تھوڑی نہ بلایا تھا۔ آیا بڑا میری دنیا میں نہ آنا، جیسے میں تو مری جا رہی ہوں اس کے پاس جانے کے لیے۔ باہر میں جائے میری بلا سے۔ زویا نے بیڈ پر پڑا کشن دروازے کی طرف پھینکا، گویا اس شخص کو ہی سامنے تصور کر رہی تھی۔ زویا نے کشن پھینکا ہی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور سامنے وہی شخص سفید رومال میں کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر زویا ہکا بکا رہ گئی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت نیند آئی ہے۔ میرے جانے کے بعد تم ایسے ہی سو جاؤ گی، لیکن اگر سکون سے سونا چاہتی ہو تو یہ جو فراک تم نے پہنی ہے اسے اتار کر سونا، کوئی لائٹ سا سوٹ پہن لو۔ یہ کہہ کر وہ شخص رکا نہیں بلکہ باہر کو بڑھ گیا۔ زویا تو بس آنکھیں پھاڑے سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس شخص کو زویا کے سکون کی فکر تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے زویا چونک کر اپنی دنیا میں واپس لوٹی۔ ایک بات تو طے تھی، اس شخص کی ہائٹ اور جسامت کسی مضبوط شخص کی طرح تھی۔ باڈی سے وہ باڈی بلڈر لگتا تھا۔ چہرہ تو اس کا نہیں دیکھا، لیکن ہاتھ اس کے بہت خوبصورت تھے۔ زویا اس کی باڈی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی، کیونکہ زویا تو تھی ہی شروع سے دیوانی ان چیزوں کی۔ زویا کچھ دیر اس شخص کی پرسنالٹی میں کھوئی رہی، پھر جھٹکے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ دروازے عام دروازوں کی طرح نہیں تھے، یہ آٹو لاک دروازے تھے جو صرف اپنے مالک کو دیکھ کر کھلتے تھے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ شخص پہلے بھی یہاں آتا رہا تھا؟ یہ دروازہ تو علیشیا کو بھی دیکھ کر بھی نہیں کھلتا تھا۔ جب تک زویا کو سکین نہ کر لیتا یہ دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ تو اس شخص کو دیکھتے ہی دروازہ کیسے خود بخود کھل گیا؟ زویا الجھ کر رہ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ زویا کی پوری ہسٹری نکال کے بیٹھا ہوا تھا۔ زویا کو تو لگا تھا وہ اس کے بعد یہاں کبھی دکھے گا نہیں، لیکن اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص ضرور روز یہاں آئے گا، کیونکہ پہلے تو اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہ دروازہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھلے گا، لیکن اب دروازہ کھلتا دیکھ کر زویا کو ڈر لاحق ہوا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میری دنیا میں واپس نہ آنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بوتیک میں آتا رہتا ہے۔ مجھے کسی اور بوتیک میں کام ڈھونڈنا ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یونیورسٹی کی طرف سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ کیوں نہ میں کچھ دن آف لے لوں؟ زویا نے کچھ دیر خاموش بیٹھ کر ایک نیا آئیڈیا سوچا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، کہیں اور جاب ڈھونڈتی ہوں، 1 مہینہ کہیں اور جاب کروں گی، جہاں جاب کروں گی وہیں کچھ رہنے کے لیے چھوٹا موٹا فلیٹ یا کرائے کا کمرہ ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ اب میں 1 مہینہ اس بوتیک کے پاس بھی نہیں بھٹکوں گی۔ زویا ایک عزم سے کہتے ہوئے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زویا نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن ان بے آرام کپڑوں میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تب اسے اس شخص کی بات یاد آئی کہ سکون سے سونا ہے تو ان کپڑوں کو اتار کے سونا۔
تو گویا اسے پتہ تھا کہ زویا اتنی نازک ہے کہ ان چبھتے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے زویا کو ڈھنگ سے نیند نہیں آئے گی۔ زویا کو نیند تو بہت آئی تھی، لیکن ان کپڑوں میں وہ سو بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے اپنے منہ کے برے برے ڈیزائن بناتی بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ زویا کا موبائل رنگ ہوا۔ زویا نے موبائل دیکھا تو سامنے ہی شفق کی کال آ رہی تھی۔ شفق زویا کی بچپن کی دوست تھی، وہ دونوں یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ شفق کا کوئی بھی نہیں تھا زویا کے علاوہ۔ شفق اور زویا تقریباً دونوں ایک جتنی عمر کی تھی۔ زویا کی عمر 22 سال تھی اور شفق کی بھی اس کے جتنی ہی تھی۔ زویا اور شفق کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ جب زویا کو یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ ملا تو زویا کا بالکل دل نہیں تھا ملیشیا آنے کے لیے، جبکہ ملیشیا آنا تو اس کے بچپن کا خواب تھا۔ شفق اور زویا نے اکٹھا اپلائی کیا تھا، لیکن اسکالرشپ صرف زویا کا لگا تھا۔ ان کی یونیورسٹی میں سے بہت سی لڑکیوں نے اپلائی کیا تھا، لیکن قسمت صرف زویا کی کھلی۔ تب زویا کا بالکل دل نہیں تھا شفق کو چھوڑ کے آنے پر، لیکن وہ مجبور تھی۔ یہ اس کے پاس اپنی زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا۔ تب اسے شفق نے مشورہ دیا کہ اگر اس سال اس کا اسکالرشپ نہیں لگا تو کیا ہوا، وہ اگلی سال اپلائی کر لے گی۔ زویا کے اس کے لیے اپنے خواب ادھورے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شفق نے اسے ہمت دی تھی کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، وہ یہاں پر رہ لے گی، زویا بس اپنے خوابوں کو پورا کرے، جس پر زویا نے دل پر منو پتھر رکھ کر شفق سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آج شفق کا فون پورے 3 دن بعد آیا تھا۔ پہلے تو زویا نے سوچا کہ وہ فون نہیں اٹھائے گی، آج شفق کو 3 دن بعد اس کی یاد آئی، لیکن وہ خود بےتاب تھی شفق سے بات کرنے کے لیے، اسی لیے بنا سوچے سمجھے کال اٹھا لی۔ شفق نے ویڈیو کال کی تھی۔ جیسے ہی زویا نے ویڈیو کال اٹینڈ کی، شفق جو لڑنے کے موڈ میں تھی زویا کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ شفق 22 سال کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں اس کے چہرے پر ایسی معصومیت جھلکتی تھی جیسے کسی شفاف آئینے پر روشنی پڑ جائے۔ اس کے بال لمبے، ریشم کی طرح نرم اور سیدھے، ہوا میں ہلکے سے جھولتے تو یوں لگتا جیسے رات کی سیاہی میں چاندنی کی ایک لکیر اتر آئی ہو۔ اس کے گال ہلکی سی سرخی لیے ہوئے تھے اور جب وہ مسکراتی تھی تو دونوں طرف چھوٹے سے ڈمپل نمایاں ہو جاتے۔ وہ ڈمپل اس کی معصوم مسکراہٹ کو اور بھی دلکش بنا دیتے تھے۔ آنکھیں بڑی اور کالی گہری تھیں، صاف نیلگوں سا تاثر لیے ہوئے، جن میں جھانکنے والا خود کو کھو دینے پر مجبور ہو جائے۔ ناک باریک اور نفیس، ہونٹ ہلکے گلابی اور نرم جیسے کلیاں مسکرا رہی ہوں۔ قد درمیانہ لیکن پروقار اور شخصیت میں ایک سادگی بھری نفاست سی۔ وہ لڑکی بظاہر سادہ دکھائی دیتی، مگر اس کی معصومیت اور دلکشی مل کر ایک ایسا جادو بکھیرتی تھی کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ لیکن زویا اور شفق انتہا کی شرارتی تھی۔ ان کی شرارتوں سے پورا یتیم خانہ تنگ تھا۔ وہ دونوں جہاں بھی اکٹھے ہو جاتی، بس پھر شرارت کی پوٹلیاں کھول کے بیٹھ جاتی۔ پوری یونیورسٹی ان کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے جانتی تھی۔ شفق کی کالی گہری آنکھیں اسکرین پر زویا کی تصویر میں اٹکی تھیں۔ زویا کو وائٹ باربی فراک میں دیکھتے ہی شفق کی تو آنکھیں چمکی۔ اف زویا، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم اس فراک میں، کہاں سے لی، کس نے دی، اور تجھے اتنا اچھا تیار کس نے کیا؟ کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں تجھے میری طرح میک اپ نہیں کرنا آتا۔ شفق نے پہلے تو زویا کی تعریف کی، پھر آنکھیں سکیڑ کر زویا کا جائزہ لیتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شفق کے سارے سوال سن کر زویا کھلکھلا کر ہنس دی۔ شفق سانس تو لے لے یار، میں تجھے سارے سوالوں کے جوابات دیتی ہوں، لیکن سانس تو لے لے، زویا ہنسنے کے درمیان بولی۔ لیکن شفق نے گھور کر زویا کو دیکھا۔ جلدی جلدی بولو، یہ کرم نوازی کس نے کی تم پر؟ شفق نے آنکھیں سکیڑ کر زویا کے چہرے کا جائزہ لے کر کہا، کہیں تو نے وہاں کوئی امیر لونڈا تو نہیں پھنسا لیا؟ ہاں کمینی، اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے ابھی سے بتا دے، میں زیگم بھائی کو پہلے ہی منع کر دوں، یہ نہ ہو بیچارے بعد میں ٹوٹا دل لے کر دیواروں میں سر مارتے پھریں۔ شفق نے لہجے میں حد درجہ فکر سمو کر آنکھیں ٹپ ٹپا کر زویا کو دیکھ کر کہا، تیرا نام شفق نہیں شکی ہونا چاہیے، کمینی کہیں کی، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو اچھے سے جانتی ہے میں زیگم سے کتنی محبت کرتی ہوں،
میں بھلا یہاں کے چپڑ گنجوؤں کو کیوں پھنساؤں گی جبکہ میرے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا ہے۔ زویا نے اتراتے ہوئے شفق کو جتایا۔ اوئے ہوئے، اتنی محبت زیگم بھائی سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شفق خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا یار بتا تو صحیح اس ڈریس کے متعلق، اور تو کہاں سے آ رہی ہے اتنی رات کو؟ اتنی تیاری دیکھ کے لگ رہا ہے تو کہیں گئی ہوئی تھی۔ بے صبری شفق نے ایک بار پھر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یار کہیں نہیں، میری بوتیک کی اونر ہے علیشیا، ان کو خان مینشن کی طرف سے پارٹی کا انوائٹ آیا تھا اور وہ اکیلے جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی چلوں، اور یہ ڈریس ہماری بوتیک کی ہے، شاید کسی کلائنٹ کا ہو، میں صبح ہی اسے اچھے سے واش کروا کے علیشیا کو واپس کر دوں گی۔ زویا نے پہلے تو چہک کر لیکن ڈریس واپس کرنے والی بات پر اداس ہوتے ہوئے شفق کو بتایا۔ شفق نے اس کے لہجے کی اداسی صاف محسوس کی تھی۔ تو ایسا کر تو یہ ڈریس واپس ہی نہ کر، جس پر زویا نے شفق کو گھور کر دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے انہوں نے خود تجھے دی ہے، یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم صبح واپس کر دینا۔ تو اس میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بنی ہی تیرے لیے ہو۔ شفق نے چہک کر زویا کو مشورہ دیا۔ نہیں یار، یہ ڈریس تو دیکھ۔ زویا نے موبائل کشن کے ذریعے ٹکایا، خود بیڈ پر کھڑی ہو کر شفق کو پورا ڈریس دکھانے لگی۔ ڈریس دکھاتے ہی وہ فوراً نیچے بیٹھی۔ تو دیکھ رہی ہے اس ڈریس کو یہ کتنی مہنگی لگ رہی ہے، اگر میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی لگا دوں نا تب بھی میں اس ڈریس کو نہیں خرید سکوں گی، زویا نے اداسی سے شفق کو بتایا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر کما کے ایسا ڈریس تو ضرور لیں گی زندگی میں، شفق نے زویا کا موڈ ہلکا پھلکا کرنے کے لیے کھلکھلا کر کہا، جس پر زویا بھی کھلکھلا دی۔ ہاں ضرور، انشاءاللہ میں تجھے جلد ہی اپنے پاس بلا لوں گی، اس دنیا میں میرا تیرے سوا ہے ہی کون؟ زویا اداس ہوتے ہوئے بولی۔ ارے اداس تو مت ہو، تو ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ میں جلد ہی تیرے پاس ہوں گی انشاءاللہ۔ چل اب میں رکھتی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، تو بھی آرام کر لے۔ مجھے تو لگا تھا تو کال نہیں اٹھائے گی کیونکہ تیرے پاس ٹائم اتنا ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ میڈم پارٹیوں سے ہو کے آ رہی ہیں، شفق نے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر زویا کو لتاڑا۔ زویا نے اب کی بار شفق کو غصے سے دیکھا، پر شفق باجی کو کہاں اثر ہونا تھا، وہ سامنے ڈھٹائی سے مسکرا دی۔ زویا، تیری زیگم بھائی سے کوئی بات ہوئی؟ وہ تجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے تھے بھلا؟ تو اچھے سے جانتی ہے اگر اس دن میرا پیپر نہ ہوتا تو میں تجھے ایئرپورٹ چھوڑنے ضرور جاتی۔ زیگم کے نام پر زویا آسودگی سے مسکرا دی۔ تو اچھے سے جانتی ہے شفق، زیگم کے لیے سب سے اوپر اس کا بزنس ہے، اس دن بھی اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے بائے کہنے بھی ایئرپورٹ پر نہ آ سکا، چھوڑنا تو دور کی بات۔ ایئرپورٹ والا ٹائم یاد آتے ہی زویا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جسے دیکھتے ہی شفق بھی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا زویا، زیگم بھائی تیرے قابل نہیں ہیں، ان کو سب سے اوپر اپنا بزنس ہے، انہیں تیری فیلنگز کی کوئی قدر نہیں ہے، انہیں بس اپنا بزنس ٹاپ پر پہنچانا ہے۔ زویا شفق کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے پگلی رو کیوں رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، زیگم شروع سے ہی ایسا ہے، وہ تو ہمیں ان سے محبت ہو گئی صاحب، ورنہ بندے ہم بھی کمال کے تھے، زویا نے بڑا اترا کر ڈائیلاگ بولا، جسے دیکھ کر شفق کھل کر مسکرا دی۔ زویا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زیگم بھائی تیرے قابل نہیں، تیری قسمت میں تو کوئی شہزادہ لکھا ہے جو شہزادیوں کی طرح تیرے ناز نخرے اٹھائے گا، شفق کھوئی کھوئی سی بولی۔ شفق میڈم، ناولز کی دنیا سے باہر نکلو، ہر وقت ناولز پڑھتی رہو گی تو دماغ میں یہی خرافات پکاتی رہو گی، تم اچھی طرح جانتی ہو یہ اصل زندگی ہے، یہاں کسی عام سی لڑکی کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ زویا نے تو گویا شفق کو حقیقت کی زندگی میں لا پٹکا تھا۔ میں جانتی ہوں زویا، یہ ناول کی دنیا نہیں ہے، لیکن زندگی تو ہے نا، اور ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، تم مجھ سے لکھ کے لے لے، زیگم بھائی سے شادی تو تیری کسی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ جس انسان کو جس چیز کی قدر نہ ہو اس سے وہ چیز چھن جاتی ہے، اور زیگم بھائی کا بھی تیرے معاملے میں یہی حال ہے، شفق نے جیسے اسے آج حقیقت کا آئینہ کروایا تھا۔ زویا فوراً بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے کرتی ہوں، میں اس سے جدائی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ شفق
بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو، ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ زویا نے شفق کو ڈپٹا۔ شفق جلدی سے بولی، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم اور تمہارے زیگم سیاں خوش رہو ہمیشہ ایک ساتھ، بس یا اور کچھ؟ شفق ہاتھ جوڑ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر زویا مسکرا دی۔ نہیں، اور کچھ نہیں، اتنا ہی بہت ہے میرے لیے۔ چلو اب سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے اور مجھے بھی نئی جاب۔ زویا کہتے کہتے رکی، جبکہ شفق اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے جاب کے چوتھے دن ہی بوتیک سے آؤٹ نہیں ہونا، اسی لیے میں بھی سوتی ہوں۔ زویا نے جلدی جلدی اپنا فکرہ مکمل کیا۔ چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ، میں بھی سوتی ہوں، بائے بائے۔ شفق چہ کر زویا کو الوداع کہتی ہوئی فون کاٹ گئی، جبکہ زویا نے بھی مسکرا کر فون سائڈ پر رکھا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے پنک کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہن کر باہر نکلی، دھلے دھلائے منہ کے ساتھ بالوں کو اونچی پونی میں مقید کیے۔ وہی سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں بھی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھنے کے بعد وہ دروازہ اچھے سے چیک کرتی دوبارہ لحاف میں گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی گہری گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے۔ یار کمنٹ کر دیا کرو، ظالمو بتا دیا کرو ناول کیسا لگا۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر ایوری ون۔